بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کے جو بھی کمنٹس یا واٹس ایپ پہ میسیجز آتے ہیں، آپ لوگوں کے کنسرنز ہوتے ہیں، ان میں سے 70-80% کنسرنز ایسے ہیں کہ جن کے اوپر میں آلریڈی بات کر چکی ہوں. تو سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ کام کریں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں کے پاس اپ ٹو ڈیٹ جو بھی لیکچرز میرے فریش ہوں وہ آتے رہیں. سیکنڈلی ذرا اسکرول کر کے میری پرانی ویڈیوز کو سنیں تو آپ کو بہت سارے آپ کے ایسے کنسرنز ہیں جس کا جواب مل جائے گا. تو اس کے بعد بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہے جس کے اوپر میں نے بات نہیں کی ہوئی تو ضرور پھر آپ مجھے میسیج کریں، میں اس کو کوشش کروں گی جلد سے جلد ایڈریس کروں. آج میرا ٹاپک بہت ڈفرینٹ ہے. جو پیرنٹس واقعی بچوں کے مائنڈ کو ریڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے لیے بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا انفارمیٹیو ہوگا یہ ٹاپک. تو آئی ہوپ کہ میں کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کو یہ کانسیپٹ کلیئر کر پاؤں گی کہ بچہ وربلی جو میسیج ہمیں دیتا ہے یا وربلی زبانی جو سوال ہم سے کرتا ہے اس کے پیچھے بھی ایک میسیج ہڈن ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے. وہ اس کی فیلنگ سے جڑا ہوا ہوتا ہے، جو کہ اس کے سوال کے پیچھے جو میسیج ہوتا ہے اس کا کنیکشن اس کی فیلنگ سے ہوتا ہے. تو اگر رپلائی فیلنگ ٹو فیلنگ کانورسیشن کی جائے، یعنی ماں باپ بچوں کے سوال کو ایڈریس کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی فیلنگ کو بھی ایڈریس کریں کہ اس نے اگر یہ سوال کیا ہے تو اس کے پیچھے وہ کیا میسیج دے رہا ہے. اس طرح کی کچھ ایگزامپلس بھی میں آپ کو دوں گی تو آپ لوگ انڈرسٹینڈ کر پائیں گے کہ کس طرح آپ بچے کے مائنڈ کو ریڈ کر سکتے ہیں. اور یہ کام صرف ماں باپ کر سکتے ہیں کیونکہ وہی ایک کلوز ریلیشن ہوتا ہے بچے کے لیے. میں بات کر رہی ہوں 5 سال سے اور 12-13 سال تک کے بچوں کی. اگر یہ چیز 12-13 سال کی ایج میں ان پریکٹس ہو گئی، یعنی آپ لوگ اس چیز کی پریکٹس میں آ گئے، تو بلیو می ٹین ایج میں جا کے آپ کو یہ چیز بہت ہیلپ کرے گی. جب بچہ آپ کا 17, 18, 19 میں ہوگا، جس وقت اس کو ریئل اسسٹنس کی ضرورت ہوگی، آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہوگی اور اس کو اس چیز کی ضرورت ہوگی کہ اس کی فیلنگ کو کوئی ویلیڈیٹ کرے، آ کے سمجھے اس کو. اس وقت آپ اس چیز کی پریکٹس میں ہوں گے اور آپ کو پتہ ہوگا کہ بچے کی فیلنگز تک اپروچ کیسے کرنی ہے. تو اس کے اوپر آج ہم بات کرتے ہیں. ایک بچہ تھا جو اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. باپ اپنے آفس کا کوئی کام کر رہا تھا جو کہ ایک سوشل ورکر تھا. تو بچے نے بیٹھے بیٹھے ایک سوال کیا باپ سے کہ بابا یہ ہمارے علاقے میں کتنے ماں باپ ہیں، کتنے پیرنٹس ہیں جو اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو باپ نے بڑا انٹرسٹ لے کے اس چیز کا جواب دیا کہ واؤ میرا بچہ کتنا ذہین ہے. 10 سال شاید 9 یا 10 سال اس کی ایج تھی. تو یہ تو بڑا مطلب ذہانت کا سوال اس نے کیا ہے کہ یہ اس سوشل ایشو کے اوپر مجھ سے بات کر رہا ہے. وہ ظاہر باپ کی فیلڈ تھی، اس نے بڑا انٹرسٹ لیا اور ایک لمبا چوڑا بھاشن بچے کو دیا کہ یہ ریزنز ہوتے ہیں، اس لیے پیرنٹس بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ان بچوں کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے، دس دیٹ، بہت ساری چیزیں باپ نے جو ہیں وہ بچے کو سمجھائیں. بچے نے چپ چاپ سنا اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد اس نے دوسرا سوال کیا، اچھا ہمارے شہر میں کتنے پیرنٹس ہیں جو بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں؟ تو باپ نے کمپیریٹیولی تھوڑا سا جھنجھلا کے جواب دیا، مجھے نہیں پتہ بیٹا، اب اتنا ایکوریٹ تو آپ گوگل کر لو، اس میں آ جائے گا، مجھے اتنا ایکوریٹ تو نہیں پتہ. اس کے بعد بچہ خاموش ہوا. تھوڑی دیر کے بعد اس نے تیسرا سوال کیا، اچھا ہمارے ملک میں کتنے پیرنٹس ہیں جو بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں؟ اب اگر کوئی ایسا پیرنٹ جو کہ بچے کی فیلنگ کو تک نہیں پہنچنا چاہتا تو وہ اس کا جواب کیا ہوگا؟ مجھے نہیں پتہ بھیا، مجھے کام کرنے دو، جاؤ یہاں سے. لیکن اگر کوئی ایسا پیرنٹ جس کے لیے واقعی بچے کی فیلنگز بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں، وہ فیلنگ ٹو فیلنگ اس کو رپلائی کرے کہ کیا تم اس بات سے پریشان ہو کہ کہیں تمہارے ماں باپ
تمہیں ایک دن چھوڑ نہ دیں جس طرح کے دوسرے پیرنٹس چھوڑ دیتے ہیں. ہو سکتا ہے بچہ اس سوال کے جواب میں خاموش رہے یا یہ بھی کہہ دے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تب بھی آپ اپنا جو میسیج ہے وہ جاری رکھتے ہوئے یہ کہیں گے اگر تمہارے دماغ میں ایسا کوئی بھی وہم آتا ہے تو میں تمہیں اس چیز کا یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، یا میں اور تمہاری ماں ہم دونوں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گے. اور آئندہ بھی اگر تمہیں اس طرح کا کوئی بھی وہم یا کوئی خیال آئے تو فوراً آ کے مجھ سے شیئر کرنا. میں تمہاری مدد کروں گا اس چیز کو تمہارے ذہن سے نکالنے میں. آپ یقین کریں کہ بچے کی جو انسیکیورٹی ہوگی وہ ایڈریسڈ ہو جائے گی، جو وہم یا جو فیلنگ اس کے لاشعور میں تھی، فیلنگ ٹو فیلنگ بات ہوئی. باپ نے بچے کی فیلنگ کو ایڈریس کیا، وربل جو اس نے کویسچن کیا اس کو اس نے اتنا امپورٹنس نہیں دی، بلکہ بچے کی فیلنگ کو ایڈریس کرتے ہوئے اسی سے مخاطب ہوا اور اس کے احساسات اور جذبات سے ہی بات کی اور اسی کو ایڈریس کیا. بچے میں انسیکیورٹی جو تھی وہ تھوڑی کم ہو گئی اور اس کو ایک تحفظ کا احساس ہو گیا. اسی طرح ایک بچی جو کہ اپنے محلے میں اس کی ایک ہی دوست تھی، وہ اس کے ساتھ بہت باتیں کرتی تھی اور وہ بچی بھی ہر وقت اس کے گھر میں رہتی تھی، بہت کھیلتی تھی دونوں. بچی کی ایج تھی تقریباً 10 سے 12 سال کہہ سکتے ہیں آپ، تو جس میں لڑکیاں بہت کلوز ہوتی ہیں دوستوں کے. تو ایک دن اس کو پتہ چلا کہ وہ لڑکی محلہ چھوڑ کر جا رہی ہے جو اس کی دوست ہے. وہ بھاگی ہوئی اپنی ماں کے پاس آئی اور اس نے کہا ماما میری جو دوست ہے وہ محلہ چھوڑ کر جا رہی ہے، اب میں بالکل اکیلی ہو جاؤں گی، میں کس کے ساتھ کھیلوں گی. اینڈ شی واز لٹرلی کرائنگ، وہ رونے لگی. اب ایک ایسی ماں جو صرف وربل میسیج کا جواب دے رہی ہے وہ کیا جواب دے گی؟ کوئی بات نہیں، ایک دوست چلی گئی دوسری بن جائے گی، اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ جو تم بیٹھ کے آنسو بہا رہی ہو. میں تمہاری دوست بن جاؤں گی، تمہیں کوئی بھی بات کرنی ہو مجھ سے آ کے کر لینا، میرے ساتھ کھیل لینا. آپ کا یہ کہنا اس کو اطمینان نہیں دلائے گا، کسی لیول پر بھی اس کو سیٹسفائی نہیں کر سکتا آپ کا یہ کہنا کہ میں تمہاری دوست بن جاؤں گی. اب ایک ایسی ماں جو کہ وربل میسیج کو اتنا اس نے امپورٹنس نہ دیتے ہوئے ڈائریکٹ فیلنگز تک پہنچ گئی، فیلنگ ٹو فیلنگ بات کی، اس کے احساسات جو اندر وہ محسوس کر رہی تھی اپنے دوست کے جانے سے ڈائریکٹ اس کو ایڈریس کیا. کس طریقے سے؟ کچھ ان الفاظ میں کہ تمہاری دوست جا رہی ہے، یقیناً تم بہت اکیلا محسوس کر رہی ہو، میں سمجھ سکتی ہوں، یہ تمہارے لیے ایک مشکل ٹائم ہے، تم یقیناً اپنی دوست کو بہت مس کرو گی، تم ایک مشکل ٹائم سے گزر رہی ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تمہیں میری ضرورت کبھی بھی پڑے تو تم میرے پاس آ سکتی ہو. اس طرح کے جملے، یعنی کہ آپ نے وربل میسیج کی طرف نہیں بلکہ نان وربل میسیج جو کہ فیلنگ کے ذریعے بچے نے آپ کو دیا، وہ اس کو آپ نے پکڑا اور اسی سے بات کی، اس کے احساسات اور جذبات کو ہی مخاطب کیا اور انہی سے بات کی. آپ یقین کریں بچی کے اندر جو ایک انسیکیورٹی پیدا ہو رہی تھی وہ ختم ہو جائے گی. وہ بچے جن کے ماں باپ فیلنگ ٹو فیلنگ کانورسیشن کرتے ہیں اور اسی کے عادی ہو جاتے ہیں خود بھی اور بچوں کو بھی اسی کا ہیبیچول بنا لیتے ہیں، تو ان بچوں میں انسیکیورٹی تو آبویسلی ختم ہوتی ہے، ان بچوں میں کانفیڈنس بلڈ اپ ہوتا ہے اور ان بچوں میں جو ایک سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ جھوٹ نہیں بولتے وہ اپنے ماں باپ سے، ان میں سچ بولنے کی عادت پیدا ہوتی ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ بچوں کو اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے یہ دو وہ لوگ ہیں جن سے میں جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، یہ ڈائریکٹ میری فیلنگز تک پہنچتے ہیں، ان کو سب پتہ ہے میرے اندر کیا چل رہا ہے، یہ تو ہر چیز جانتے ہیں، جو میں سوچتا ہوں یہ وہ بھی جانتے ہیں اور جو میں کہتا ہوں یہ وہ بھی جانتے ہیں. اس چیز کا احساس جب بچے کو ہو جاتا ہے تو وہ جھوٹ نہیں بول پاتا اپنے ماں باپ سے، اور اگر جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا
تو وہ آئی کانٹیکٹ نہیں کرے گا، کوئی میسیج ایسا ضرور دے دے گا آپ کو جس سے آپ اس کی جھوٹ کو پکڑ لیں گے. تو ایسے بچے ماں باپ سے ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور ان میں جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہوتی اگر ماں باپ فیلنگس کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں. آئی ہوپ کہ کہیں نہ کہیں میں آپ لوگوں کو سمجھا پا رہی ہوں گی کہ آپ لوگوں کو بچوں کی فیلنگس کو کیسے ایڈریس کرنا ہے، اس کو ویلیڈیٹ کیسے کرنا ہے، ان کو ایمپتھی کیسے دینی ہے. یہ اتنا مشکل نہیں ہے اپنے بچوں کو سمجھنا اور ان کے مائنڈ کو ریڈ کرنا. یہ یقیناً آپ لوگوں کے لیے بھی بہت بینیفیشل ہے اور بچوں کے لیے بھی. تو انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ کسی ہیلدی موضوع پہ بات کریں گے. جزاک اللہ.